آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں مبشر زیدی۔ پولیس کے بارے میں ہم زیادہ تر نیگیٹو باتیں ہی سنتے ہیں کہ جی پولیس جو ہے وہ اچھے بھلے آدمی کو، مجرم کا تو خیر وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن اچھے بھلے جو شریف آدمی ہیں ان کو مجرم بنا دیتی ہے۔ پولیس ایک ظالم ادارہ ہے، پولیس ایک ایسا ادارہ ہے جس کو حکمران طبقہ عوام کو سپریس کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ مجھ سے پہلی کی نسل، میرے دادا، ان کے پردادا، سب کے ذہن میں اسی طرح کی گفتگو ہوتی ہے، اسی طرح کا کانسیپٹ ہے جو ہم تک پہنچا ہے، اور میں بھی اپنے بچوں تک شاید وہی پہنچا رہا ہوں۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ادارے جن کے بارے میں آپ اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں وہ کچھ ان ایکسپیکٹڈ بڑی مزیدار قسم کی پازیٹیو چیزیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً مجھے پچھلے دنوں پتہ چلا کہ سندھ پولیس میوزیم جو ہے وہ کراچی میں موجود ہے، اور وہاں طرح طرح کے نوادرات ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، خفیہ دستاویزات ہیں، اور ریسرچ کے لیے ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ عوام کے لیے شاید وہ ابھی نہیں کھلا ہے، لیکن بہرحال ایک پہلا قدم ضرور ہے کہ پولیس اپنے دروازے کھول رہی ہے لوگوں کے لیے، اور جو پولیس کی، بلکہ بالخصوص سندھ پولیس کی جو 176 سالہ تاریخ ہے، اس سے ہمیں شاید روشناس ہونے کا موقع ملے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس میوزیم کے جو کیوریٹر ہیں سعود مرزا صاحب، انہوں نے آج ہمیں وقت دیا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سعود مرزا کا میں تعارف کرا دوں کہ یہ جو ہیں انہوں نے ایم اے پبلک ایڈمنسٹریشن کیا پنجاب یونیورسٹی سے، اس کے بعد یو کے کی ایگزیٹر یونیورسٹی سے پولیس اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا، ڈی جی ایف آئی اے رہ چکے ہیں، مختلف پوسٹوں پہ ڈی آئی جی کے فرائض انجام دے چکے ہیں، سی سی پی او کراچی رہ چکے ہیں، تمغہ امتیاز اور قائد اعظم پولیس میڈل جو ہے وہ ان کے سینے پہ لگ چکا ہے۔ 2014 میں ریٹائر ہوئے اور تب سے خود کو سندھ پولیس میوزیم کے لیے وقف کر دیا۔ سعود مرزا صاحب، یہ جو پولیس میوزیم کا کانسیپٹ ہے، ظاہر ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں اس طرح کے میوزیم ہوں گے، تو وہاں سے آپ نے یہ کانسیپٹ لیا ہے یا اچانک ایک دن جو ہے کسی کو خیال آیا کہ جی اس طرح کی چیز جو ہے وہ ہونی چاہیے؟ بہت ساری مختلف جو پولیس فورسز ہیں دنیا میں، ان کے میوزیمز ہیں، اور انڈیا کے اندر بھی میوزیمز ہیں، بنگلہ دیش میں بھی ہیں، یو کے میں بھی ہیں، اس طرح یو ایس اے میں بھی ہیں۔ لیکن سندھ پولیس کا جو میوزیم بنانے کا تصور اس وجہ سے آیا کہ سندھ پولیس جو ہے وہ بر صغیر کی سب سے پہلی ماڈرن پولیس فورس ہے۔ اچھا، بنگال سے بھی پرانی؟ جی، بنگال سے پرانی نہیں ہے۔ ویسے تو سندھ پولیس سے پہلے 3 پولیس فورسز تھیں، اور اس میں بنگال، بامبے پولیس اور مدراس، یہ 3 پولیس فورسز تھیں۔ لیکن جو سب سے پہلی پولیس فورس جو کہ ماڈرن اس پہ لائنز پہ آرگنائز کی گئی ہے وہ سندھ پولیس ہے۔ ماڈرن کن معنوں میں؟ ماڈرن اس معنی میں کہ جو تینوں پہلے پولیس فورسز تھیں وہ ریونیو آفیسرز کے متحد تھیں، ان کے پاس خود مختاری نہیں تھی، آٹونومی نہیں تھی، اور اپنی جو انٹیریئر اکانومی ہے اس کو وہ کنٹرول نہیں کرتے تھے۔ یہ پہلی پولیس فورس ہے جو کہ انڈیا کے اندر بنائی گئی، اور سر بارٹ کاکس، ایک ہمارے جو پہلے ڈی آئی جی 1905 میں رہے ہیں، انہوں نے کوئی 4 کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ نیپیئر نے، جو نیپیئر ہیں، سر چارلس نیپیئر، 1843، وہ سب کانٹیننٹ کے اندر، بر صغیر کے اندر ماڈرن پولیسنگ کے موجد ہیں، بانی ہیں۔ سو یہی جو فیکٹ ہے، باقی جتنے بھی ہسٹورینز ہیں جنہوں نے پولیس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں انڈیا کے اندر بھی اور باہر بھی، وہ سب اس فیکٹ کو مانتے ہیں۔ اور کیسے سیٹ اپ ہوئی، کیا اس وقت ہوا؟ جی، اس وقت جب تالپوروں کی شکست کے بعد، جی تالپوروں کی شکست کے بعد ایک بہت بڑا ویکیوم تھا، اور سر چارلس نیپیئر چاہتے تھے کہ یہاں کے جو لوگوں کو وہ ایسی ایڈمنسٹریشن دیں
کہ ان کو جو تالپرز ہیں وہ بھول جائیں اور وہ یاد نہ آئیں، اور اتنی اچھی گڈ گورننس تھی. تو انہوں نے سب سے پہلے، کیونکہ اس کی اکنامک ریزنز بھی تھے اور پولیٹیکل سوشو پولیٹیکل ریزنز بھی تھے. اکنامک ریزن یہ تھا کہ آپ بہت دیر تک فوج کو انٹیریئر سیکیورٹی پہ لگا نہیں سکتے، اور ایک جو فوجی ہے وہ حکومت کو بہت زیادہ اس پہ خرچہ آتا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ ایک ایسی فورس بنائی جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جب آپ بہت دیر تک آرمی کو رکھتے ہیں انٹرنل سیکیورٹی پہ، تو لوگوں کے دلوں میں اس کا ڈر نکل جاتا ہے، اور وہ پھر اگر کوئی خدا نہ خواستہ اگر کوئی انسرکشن ہو جائے، کانفلکٹ ہو جائے، تو وہ پھر اس طرح کارآمد نہیں رہتی. ٹرینڈ ہوتے ہیں مگر پولیسنگ کے لیے، جی پولیسنگ کے لیے ٹرینڈ نہیں ہوتے. سو انہوں نے نیپیر نے یہ ایک پولیس فورس، اس کے دو مین اصول تھے. ایک، یہ پولیس فورس جو ہے یہ آرمی سے علیحدہ ہوگی، اور اس کو انہوں نے بہت زیادہ پاورز دی، میونسپل پاورز بھی دیں اور بھی ایڈمنسٹریٹو پاورز دیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو پولیس فورس ہوگی یہ اپنے آفیسرز اس کو لیڈ کریں گے اور اس کو مینیج کریں گے. اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ جی جو پورے سندھ کو انہوں نے 3 ڈسٹرکٹس میں انہوں نے اس کو منقسم کیا. اس میں کراچی، حیدرآباد اور شکارپور. اچھا، یہ جو ماڈرن پولیس کی آپ نے بات کی، اس میں مطلب جب میں کہتا ہوں کہ ماڈرن پولیس، تو انہوں نے جو گھوڑ سوار پولیس ہے وہ متعارف کرائی، رائیویرین پولیس جو دریائی ہے وہ متعارف کروائی، جو کھوجی تالپوروں کی زمانے سے چلے آ رہے تھے ان کو ریٹین کیا. کیا کیا ہے؟ جی شروع میں انہوں نے جو پولیس فورس تھی اس کے 3 حصے بنائے. ایک تو انہوں نے اس میں ڈسٹریبیوٹ کیا 3 ڈسٹرکٹس میں، اور اس کے 3 حصے بنائے. ایک تھا سٹی پولیس، دوسری تھی رورل پولیس، اور تیسری ماؤنٹڈ پولیس تھی. اور اس کا جو سب سے فعال حصہ تھا وہ ماؤنٹڈ پولیس تھا. ساری انویسٹیگیٹو پاورز بھی انہیں کے پاس تھی، اور یہ موسٹلی گھڑ سواروں پہ وہ تھا، اور انویسٹیگیشن کے پاورز بھی انہیں کو دیے گئے تھے. اس کے علاوہ سندھ پولیس پہلی پولیس ہے جنہوں نے کھوجیوں کو باقاعدہ یوز کیا، اور اس کے انہوں نے باقاعدہ رولز ریگولیشنز بنائے کہ جی اگر وہ عدالت میں پیش ہوں تو وہ کیسے، جی ان کو کیسے ان کی اسٹیٹمنٹ ڈپوز کی جائے گی اور کس طرح لی جائے گی، اور کس طرح ان کو ٹیسٹ کیا جائے گا. کیا یہ درست ہے کہ فورینزک جو سائنس ہے اس کا پہلا استعمال بھی سندھ پولیس نے کیا، اور کتوں کا جو استعمال ہے وہ بھی سندھ پولیس نے؟ جو فورینزک جو وہ ہے انڈیا کے اندر تقریباً کوئی 1890s میں یہ اس پہ ریسرچ ہوئی. پہلے تو ایک برٹیلون سسٹم تھا جو کہ یہاں پہ انہوں نے متعارف کروایا، لیکن برٹیلون سسٹم یہ تھا کہ وہ جو بھی آپ کے ملزم ہیں ان کے جو بہت سارے جو ان کے بدنی وہ ہیں جو ان کے فیچرز ہیں اس کے اوپر وہ ریسرچ کرتے تھے کہ جی اگر ان کا جو ایسا ہو اور ان کی ناک ایسی ہو، ان کے ہاتھ ایسے ہوں، ان کی وہ بہت ساری جو ساخت تھی اس کے اوپر تھا. وہ کوئی 2-3 سال اس کے باقاعدہ بہت سارے انہوں نے فارمز بنائے جو کہ انہوں نے بھیجے، یہ کوئی 1894-95 میں. لیکن یہ سسٹم انہوں نے جلد ہی اس کو ختم کیا، اور اس کی جگہ پہ پھر فنگر پرنٹس کا سسٹم جو ہے، فنگر پرنٹ بیورو جو ہے وہ یہاں پہ بامبے میں تو کوئی 1895-96 میں آ گیا تھا، متعارف ہو گیا تھا. اس سے پہلے وہ بنگال میں کیونکہ یہ سسٹم ڈیولپ ہوا تھا، اور اس کے بعد جب وہ بامبے میں آیا تو 1890s میں 95-96 میں وہاں پہ، اور 1902 میں سب سے پہلے یہاں پہ
कराची के अंदर एक फिंगरप्रिंट ब्यूरो बना। अच्छा। और वो एक अंग्रेज़ इंस्पेक्टर के अंदर वो काम करता। अच्छा, ये फरमाइए कि आपके पास जो म्यूज़ियम के अंदर जो सबसे पुरानी चीज़ें हैं जो एक आम आदमी के इंटरेस्ट की हो सकती हैं, इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ वेपनरी और इन टर्म्स ऑफ व्हीकल्स, या जो भी चीज़ें हैं वो कौन सी हैं जो कि आम तौर पे आदमी सोचता है कि अच्छा ये अब तक मौजूद है? ये हमारा म्यूज़ियम थोड़ा सा एक डिफरेंट है। ये ठीक है, हम लोग वेपन्स भी कलेक्ट कर रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट्स भी वो कर रहे हैं, मेडल्स भी कर रहे हैं, यूनिफॉर्म्स भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो ज़्यादा फोकस है वो डॉक्यूमेंट्स का हसूल है और उसको प्रिजर्व करने का है। और उस सिलसिले में मुझे ख़ुद सिंध आर्काइव में तकरीबन 1 साल मैंने गुजारा, और उस असना में जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, जितनी भी फ़ाइलें थी, तकरीबन कोई 300 से ज़्यादा फ़ाइल्स हैं, जो कि एक फ़ाइल जो है वो 400-500 पेजेस में मुहित है, जो पुलिस के मुख्तलिफ उसके ऊपर हैं, उस पर सब्जेक्ट्स के ऊपर है। वो मैंने देखी और उनको स्कैन किया। और मतलब उसमें जो कीमती दस्तावेज़ात हैं उसमें जी, उसमें मतलब मसलन जिस तरह मास्टन के जो हमारे समझें कि आर्किटेक्ट हैं सिंध पुलिस के, वो दूसरे कप्तान थे जो पहले कप्तान मिस्टर ब्राउन थे, लेकिन वो बीमार बहुत रहते थे, तो उनका चार्ज इन्हीं को मिलता था। लेकिन 1848 में चार्ल्स मास्टन, जिसने कराची पुलिस की दाग बैल रखी थी 1 मई को, और 1 मई हम इसी वजह से अपना रेजिंग डे मनाते हैं, तो वो फिर उनका जिस तरह पहला ऑर्डर है, उनका जो पोस्टिंग ऑर्डर, डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल्स हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर, उसमें अकाउंट्स है, उसमें नफरी की बढ़ाने का वो है, उसमें बहुत सारे जिस तरह उस ज़माने में FIR वगैरह, जी FIRs भी हैं हमारे पास, जो कि 1880s की हैं। 1880s की एक हमारे पास सजावल की FIR है। अच्छा, वो किस बारे में? वो 40 रुपए कोई चोरी हुए थे, तो उसके बारे में। 40 रुपए की चोरी के? जी, ये वो हमने जो FIR है, वो हमने जो जुडिशल रिकॉर्ड्स हैं, हमने मतलब मुख्तलिफ ज़रूरी नहीं है कि हमने अपने जी पुलिस के रिकॉर्ड से, कई चीज़ें हमें जुडिशल रिकॉर्ड से मिली, कई चीज़ें हमें स्पेशल ब्रांच के रिकॉर्ड से मिली, कई चीज़ें हमें जो पुराने अखबार वो हैं जो हमें सिंध आर्काइव या हैदराबाद से हमें मिले। अच्छा, म्यूज़ियम पे दोबारा मैं आपको लाता हूँ कि इसमें स्टूडेंट्स के दिलचस्पी की एक तो चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्स, दूसरे ये है कि बंदूकें या तलवारें या यूनिफॉर्म, ये सारी पुलिस से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ये कितनी कदीम है और किस किस दौर की? जी, एक तो ये चीज़ें हैं, उसमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स को हमने एजुकेट करने की भी कोशिश की है, और हमने जो पुलिस की हिस्ट्री है, सिर्फ सिंध पुलिस की नहीं बल्कि हमने स्टार्ट की है एहराम मिस्र से, जब क्योंकि पुलिस का जो कॉन्सेप्ट है और जो पुलिसिंग स्टार्ट हुई वो इजिप्ट से स्टार्ट हुई, और 3000 साल पहले, और वो जो भी उस ज़माने में उनको नाम दिया गया था माजदा ज़कात, और उसकी बाकायदा बहुत सारे वो हैं, और वो हमारी एक छोटा सा हमने एक वो भी बनाया हुआ है कि जी वो कौन थे, क्या उनके पास पावर्स थी, और वो बाकायदा एक हिस्ट्री। इसी तरह फिर हमने वहाँ से शुरू होके तो मुख्तलिफ जो हिस्ट्री के द्वार हैं, उसमें मुग़ल पीरियड है, उसमें इस्लामिक पीरियड है, वो भी हमने दिया ताकि थोड़ा सा जो बच्चे हैं या जो भी आए उसको एक थोड़ी सी हम इंफॉर्मेशन दे सकें। तो आप बुलाते हैं मतलब जी, अब हमने इनफैक्ट क्योंकि पहले हमारे पास ऐसे एक फैसिलिटी नहीं थी, हमारे पास अपना ऑडिटोरियम नहीं था, तो एक हमने उसमें एक कोशिश की है, जिद्दत की है कि एक हमने उसमें डॉक्यूमेंट्री बनाई है हिस्ट्री के ऊपर और सिंध पुलिस म्यूज़ियम के ऊपर,
اور وہ ہم اپنے اب جو بھی ہمارے وزٹرز اب جب آئیں گے یا آنا شروع ہوئے ہیں ان کو ہم سب سے پہلے وہ دکھاتے ہیں تاکہ وہ اورینٹ ہو جائیں، ان کو پتہ ہو کہ میوزیم میں دیکھنے کے لیے کیا ہے. اور جیسے آپ نے بتایا کہ اس میں تلواریں ہیں، کیونکہ تلواریں جو تھیں وہ پولیسنگ یونیفارم کا 18 بلکہ ایٹ دی ٹرن آف دی 20th سینچری تک تھی. جو ہمارے پاس پرانی بندوقیں ہیں وہ ہیں 1857 سے لے کر اس میں غدر کی بھی وہ والی ہیں، اس کے بعد کی بندوقیں بھی ہیں، اور جو اب تک مطلب تو وہ ایک ہم اس میں ایک گن میوزیم بنا رہے ہیں جو کہ ایک علیحدہ وہ ہوگا. اور ہمارے پاس تقریباً کوئی 140 کے قریب ایسے ویپنز ہیں جو کہ ہم اس میں شو کریں گے. پھر ایک ہم ریفرنس لائبریری بنا رہے ہیں جس میں یہ تمام جو ڈاکومنٹس ہیں جو ہمارے پاس پرانی فائلز ہیں جو ہم نے جمع کی ہیں، اس میں اخباری تراشیں ہیں، اس میں بہت ساری رپورٹس ہیں جو اس زمانے سے لے کر آج دن تک وہ پولیس کے اوپر بنی ہیں، وہ رپورٹس ہیں. پھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکومنٹریز اگر کوئی پولیس پہ بنی ہیں جو پرانی، جس طرح ایک ہمارے پاس ہر موومنٹ کی ایک ڈاکومنٹری ہے جو 1945-44 کی بنی ہوئی ہے، وہ اس طرح اور بہت ساری ہم کوشش ہے کہ تمام. اچھا، یہ جو سامان ہے جیسے آپ کی بندوقیں، آپ نے تلواروں کا ذکر کیا، باقی جو چیزیں ہیں یونیفارمز ہیں، میڈلز ہیں جی. اچھا، ان کو جمع کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے؟ یہ سلسلہ کیونکہ ایک دن میں تو آپ یہ چیزیں جمع نہیں کر سکتے، اور جب سے یہ کانسیپٹ بنا تھا اور میں اس پہ کام کر رہا تھا 2008-9 سے، تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہم جمع کر رہے تھے. مختلف جو ہمارے پرانے افسران تھے ان کے اہل عیال کو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی، رابطہ کیا، تو بہت سارے ہمیں پرانے آفیسرز کی تصاویر ملی، یونیفارمز ملی. آسانی سے مان گئے وہ لوگ؟ شروع میں تو ان کو یقین نہیں تھا. مجھے یاد ہے ایک ہمارے آئی جی تھے ارباب ہدایت اللہ، وہ اب رحلت فرما گئے، آئی جی سندھ رہے ہیں 4-5 سال. تو میں نے ان سے بات کی تو وہ تھوڑے سے انہوں نے مجھے ڈانٹا کہ میوزیم پہلے بھی بنتے رہے ہیں، اب ان میں لوگ گدھے باندھتے ہیں، تو یہ میوزیم اس قابل ہوگا. میں نے ان کو ری ایشور کیا، اور پھر انہوں نے اپنی تصاویر اور اپنا ایک انہوں نے رائٹ اپ بھیجا. سو آہستہ آہستہ اب جب لوگ دیکھتے ہیں کہ میوزیم ہے تو پھر لوگ انٹرسٹ بھی بڑھتا ہے. تو کوشش کی کہ اس سلسلے میں ہم نے سب سے پہلی گیلری فوٹو گیلری کا ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تاکہ لوگ دیکھیں اور اس سے تھوڑے سے انسپائر ہوں اور اپنی چیزیں ہمیں دیں. تو ہم نے یونیفارمز بہت زیادہ چینج کیے، ان لائک انڈیا کا تو وہ ایک تھا ہی، ان کا خاکی ہی رہا زیادہ. لیکن یہ کہ ٹریفک پولیس کا ظاہر ہے، ہمارے یہاں یہ جو ہوتا ہے کہ ہر 3 سال بعد جو ہے چینج ہوتا ہے یونیفارم. یونیفارم انڈیا اور پاکستان کا تو ایک ہی تھا، اور وہ بہت چینج ہوئے میرا خیال ہے پچھلے 176 سال میں بہت زیادہ. خاکی تھا جو کہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ وہ تقریباً وہ 100 سال تک رہا. ہمارا یونیفارم چینج ہوا ہے یہ فرسٹ مارشل لا کے بعد جی. اس وقت تک ہمارا یونیفارم انڈیا پاکستان وہی خاکی تھا، جو وہی پیٹرن تھا جو ہم چلے آ رہے تھے اس پہ. تو یہاں پر بھی وہ ہوتی تھی شارٹس جو آپ کو انڈیا میں نظر آتی؟ جی شروع میں شارٹس تھیں. اگر آپ ایک ہمارے پاس بڑی ہسٹورک تصویر ہے جس میں قائد اعظم کو سندھ پولیس گارڈ آف آنر دے رہی ہے، اور یہ موقع ہے جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا انعقاد ہو رہا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ شارٹس میں ہیں. اور تو شارٹس تھیں ہمارے پاس، شارٹس بلکہ افسران بھی شارٹس پہنتے تھے 30s اور 40s میں. تو لیکن یہ پھر بعد میں آہستہ آہستہ یونیفارم چینج ہوا. یہ جو میوزیم ہے مجھے لگتا ہے اب تک بہت ہی خفیہ ہے، عام آدمی کو اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. تھوڑا سا اچھا، اور دوسرے یہ ہے کہ جس جگہ پہ ہے پولیس لائنز میں،
تو بندے کو کیسے آمادہ کیا جائے گا کہ بھائی صاحب یہ پولیس لائنز میں جو ہے صرف بیرکس نہیں ہے، اس میں ایک اچھا سا میوزیم بھی ہے، جا کے وہ بھی دیکھیے. تو یہ جو جگہ کا انتخاب اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی پبلسٹی نہ ہونا، یہ مجھے لگتا ہے خاصی بڑی رکاوٹ ہے، جبکہ پاکستان میں شاید یہ پہلا میوزیم ہے. جی یہ پہلا میوزیم ہے. جگہ کا انتخاب، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا کہ یہ کیوں اس کو منتخب کیا گیا. یہ ہمارے پاس پورے کراچی کے اندر یہ سب سے پرانی عمارت ہے، اور یہ کوئی 1870 کی بنی ہوئی ہے، کیونکہ اگر آپ اس کے ٹائلز وغیرہ دیکھیں تو وہ اس میں ٹائلز پہ لکھا ہوا ہے. سو ایک بڑی خوبصورت عمارت ہے جس کو ہم نے بہت ہی دل سے اس کو ریسٹور کیا ہے. ابھی تک ریسٹوریشن کا کام چل رہا ہے، اور وہ ایک باقاعدہ کمپاؤنڈ ہے جس کو اب آہستہ آہستہ ہم خالی کروا رہے ہیں. اس کا ایک حصہ ابھی بھی ہمارا پولیس کا کوت ہے جس میں ہمارے ویپنز پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک نیا کوت بن جائے گا تو یہ پورا جتنا کمپاؤنڈ ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گا. تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کا انتخاب کیا گیا. جی پبلسٹی اس لیے نہیں کی کہ میوزیم بن رہا تھا، اس میں دکھانے کے لیے ابھی بہت کم، ہمارے پاس صرف ایک گیلری تھی، لیکن اب ہمارے پاس ایک ہم نے ماسٹن کی گیلری بنائی ہے، ایک دو اور گیلریز ہیں، اور ہمارے پاس آڈیٹوریم ہے جو اب ہم نے اس کو فنکشنل کر دیا ہے. تو ہم نے ایک لوگوں کی انفارمیشن کے لیے ہم نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے. پہلے ہمارے پاس ڈاکومنٹری نہیں تھی کیونکہ ہمارے پاس ایز سچ کوئی وہ نہیں تھا، کیونکہ اگر آپ میوزیم میں آئیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میوزیم میں کیا کیا ہے، اور جب ایک دفعہ آپ وہ ڈاکومنٹری دیکھ لیں تو تب آپ کو میوزیم سے آپ ریلیٹ کر سکیں گے. تو وہ اب ڈاکومنٹری بن گئی ہے، اور اب آہستہ آہستہ ہم نے لوگوں کو سلولی اینڈ گریجولی ہم نے بلانا شروع کیا ہے. تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے ہمارا کہ پولیس لائن ہے، اور پولیس لائن میں جس طرح کے آج کل کے سیکیورٹی کے حالات ہیں تو وہ بھی ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا پڑتا ہے. لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ جب یہ ہماری گن میوزیم اور ریفرنس لائبریری بن جائے گی تو ہم اس کو میوزیم کو لوگوں کے لیے بالکل کھول دیں گے، اوپن کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اتوار، ہفتہ اور ان دنوں میں میوزیم لوگ اس میں آ کر تو آپ کو انٹرسٹ دوسرے صوبوں سے بھی کوئی انٹرسٹ آپ کے جو کولیگز تھے یا فارمر کولیگز یا انہوں نے کیا کہ اسی کیا؟ ہاں جی اب کیونکہ سینس آف ہسٹری لوگوں میں اتنا نہیں تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ اویئر کرنا شروع کیا ہے. جو ایک ہماری ایک ریٹائرڈ آئی جیز کی تنظیم ہے، تو اس میں پچھلے سال میں نے پہلی دفعہ یہ کانسیپٹ بتایا کہ یہ ہم میوزیم بنا رہے ہیں، اور لہٰذا یہ ایک سندھ پولیس میوزیم نہیں ہے بلکہ ہم تمام پولیس ہیریٹیج کو وہ کر رہے ہیں. تو اب کوشش ہے کہ اس دفعہ جس طرح اب ہماری جو میٹنگ 3 تاریخ کو ہو رہی ہے تو میوزیم کو ہم جس طرح آپ نے بتایا کہ میوزیم اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں ایڈ ہوتی رہتی ہیں، تو ہم آج کل اس میوزیم میں جہاں پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پرانے نوادرات کو وہ کریں، ہم اپنی جو ہسٹری ہے پولیسنگ کی ہسٹری ہے اس کو بھی آہستہ آہستہ ہم ڈاکومنٹ کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں ہم نے ابھی جو یہ ہماری میٹنگ ہوگی ریٹائرڈ آئی جیز کی، اس میں ایک ہم جو پارٹ ہے وہ ہم خان قربان علی خان پہ کر رہے ہیں، جو ہمارے پنجاب کے پہلے آئی جی تھے اور بڑے احتساز ان کی پرسنالٹی تھی. آپ بہت ہی آنیسٹ تھے، بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایون بڑی سی بڑی جو پولیٹیکل اتھارٹیز تھی یا ان کو بھی وہ صاف بات بتاتے تھے، دبنگ تھے. اور اس کا جو ایک ریفلیکشن ہے، آپ منیر کمیشن رپورٹ پڑھ لیں، جس میں منیر کمیشن رپورٹ میں وہ پہلے انہوں نے بتایا کہ یہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے پاکستان میں یہ جو آپ کی ریلیجس ایکسٹریمزم ہے وائلنٹ، اس کو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگی. سو انہوں نے یہ ایک ایسے احتساز
اور ایسے ویژنری وہ تھے. تو اس قسم کے ہم جو ہمارے آئی جیز ہیں یا ہماری جو پرسنالٹیز ہیں ان پہ بھی یہ میوزیم. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ عوام کے اندر کریٹ کر سکے گا وہی سینس آف بلانگنگ ٹو دا پولیس جو اتنے عرصے میں شاید ایلینیٹ ہو گئی ہے؟ لوگوں کا تصور پولیس کے بارے میں خاصا خراب ہو گیا ہے. اس میں ظاہر ہے اگر کچھ صحیح ہے تو بہت کچھ غلط بھی ہے. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. یہ جو خیال تھا یا یہ چیز اس زمانے میں جو آئی جی تھے جس طرح خان قربان علی خان, یہ ان کے ذہن میں بھی یہ چیز تھی. اور اگر آپ اس زمانے کی اگر وہ پڑھیں ایڈمنسٹریشن رپورٹس پڑھیں 49 اور 50 کی 51 کی, تو اس میں بجا یہ انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہوا ہے کہ اور انہوں نے بہت زیادہ اس پہ ایمفیسس دیا کہ پولیس والے, انہوں نے بہت سارے سرکولرز نکالے کہ پولیس والے جو ہیں وہ اپنے عوام کے ساتھ کس طرح برتاؤ کریں گے. اور یہ صرف برتاؤ کے اوپر انہوں نے نہیں کیا بلکہ انہوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے جن کے خلاف شکایتیں آئیں کہ انہوں نے پولیس والوں نے عوام کے ساتھ کوئی بےہودگی کی یا بدتمیزی کی, تو ان کو بہت زیادہ انہوں نے. پولیس واقعی خود مختار ہو جائے جیسا کہ کئی ملکوں میں مثالیں ہیں, تو یہ جو بدتمیزی برتاؤ کی ہم جو شکایت کرتے ہیں یہ ختم ہو سکتی ہے. اس لیے کہ ابھی تو یہ ایکسکیوز ہے نا کہ جی ہم کیا کریں, ہم تو مجبور ہیں, ہم سے جو اوپر والے ہیں پولیٹیشین ہیں یا فوجی حکومتیں یا غیر فوجی حکومتیں ہمیں جو ہے استعمال کرتی ہیں عوام پہ چھوڑنے کے لیے, ظلم و ستم کے لیے. لیکن اگر واقعی یہ اٹانومی مل جائے جو کہ خواب ہے ظاہر ہے پاکستان جیسے ممالک میں, تو اس سے پولیس کا وہ جو چھترولی سسٹم ہے کلونیل اسٹائل کا وہ ریفارم ہونے میں واقعی کوئی عملی مدد ملے گی؟ بالکل ریفارم میں مدد ملے گی. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, اگر آج آپ پولیس کو خود مختار بھی کر دیں تو جو لوگوں کے ذہنوں میں کانسیپٹ ہے جو کہ پچھلے 100 سال کا ہے کہ جس طرح پولیس کو یوز کیا گیا, اگر آپ یہ جو میں آپ کو یہ ایڈمنسٹریشن رپورٹس بتا رہا ہوں اگر آپ اس میں بھی پڑھیں تو اس وقت کے جو ارباب اقتدار تھے ان کو بھی اس چیز کا احساس تھا اور انہوں نے کہا اور انہوں نے اسپیشل ایمفیسس دیا, انہوں نے بہت زیادہ سزائیں بھی دیں, لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی گلہ کیا کہ جو پبلک ہے ان سے ہمیں سپورٹ نہیں مل رہی, کیونکہ پبلک کے ذہنوں میں ان کے کانشیس میں یہ چیز رچ پس گئی تھی کہ جو پولیس ہے یہ کبھی فرینڈلی نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے آپ کو ایک بڑی سسٹینڈ کمپین کرنی پڑے گی. اگر خود مختاری مل بھی جاتی ہے تو تب بھی ہمیں کم از کم کچھ سال لگیں گے کہ لوگوں کے دلوں سے یہ پولیس کا ڈر ہم نکال سکیں. بہت شکریہ سر, اور امید یہی کرتے ہیں کہ واقعی پولیس نے کیونکہ اتنی قربانیاں بھی دی ہیں, دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہوئی ہے اس میں فرنٹ لائن اسٹیٹ بھی کا کردار بھی ادا کیا ہے. ہم تو ان کی پوری گنتی بھی نہیں جانتے. بالکل, اور کیا, ہاں ہزاروں میں, اور فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہمیشہ پولیس ہی رہی ہے. کچھ بدلا ہے لوگوں کا ذہن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ ان کے اندر کراچی جیسے شہر میں جہاں ٹارگٹ کلنگ ہوئی اتنے پولیس والوں کی اوور دا ایئرس, تو لوگوں کے ذہن میں ایک چیز آئی کہ یہ ہماری حفاظت کے لیے ہے. میرا خیال ہے کہ جو میوزیم ہے وہ اس لیے نیت سے دیکھنا چاہیے کہ کبھی ہم خوبصورت تھے. ہاں, یہ نہ ہو کہ میں ایک سائڈ سے میوزیم میں گھسوں اور دوسری سائڈ سے باہر نکلوں کہ ہاں میں نے ہی یہ کیا. جی میوزیم کا ایک وہ بھی ہے کہ جو ینگ لوگ آئیں جن کے ابھی ذہن سازی نہیں ہوئی, تو کم از کم ان کے ذہنوں کو ہم چینج کر سکیں کہ پولیس ان کی دوست ہے, ان کی ایز اے سٹیزنس کیا آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں. وہی آپ والی بات کہ اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم, لیکن کم از کم شروعات تو کرنی ہے. تو وی وش یو بیسٹ آف لک. اور آپ جائیں گے نا؟ میں جاؤں گا. تو تھینک یو سو مچ. تھینک یو. سعود مرزا صاحب سے آپ نے گفتگو سنی اور ظاہر کنکلوژن کچھ نہیں بنتا. میوزیم جو ہے اس کے بارے میں کیا کنکلوژن ہو, میوزیم تو ایک مسلسل بڑھنے والی چیز ہے جیسا کہ میں شروع میں بتا چکا ہوں. بہرحال بہت شکریہ کہ آپ نے. تھینک یو ویری مچ. اور اس کے ساتھ ہی خدا حافظ.